اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، حال ہی میں ایک جو فتنہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے شیعہ مقصرین اور نواسب کی طرف سے، کہلانے کو وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں لیکن حد درجہ ان میں جانبداری بھری ہوتی ہے اپنے مولویوں کے دفاع کے لیے، اور بقیہ لوگوں پر جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب ان دس کیس مرزا منگول جیلمی صاحب، ان حضرت نے آصف رضا علوی صاحب کے لحاظ سے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ بندہ مشرک ہے، خارج از اسلام ہے، تو پتہ نہیں کیا ہے۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ آصف رضا علوی وہ بیچارہ ایک ذاکر ہے، اس کو آپ یہ جو چیلنجز کرتے پھرتے ہیں کہ جی اسے سامنے لاؤ تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، بھائی وہ سادہ بندہ ہے، وہ اس کا کام ہے ممبر پہ جا کے فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا یا مصائب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا۔ آپ کو مناظرے کا شوق ہے، آپ کو لڑنے کا شوق ہے، تو فقیر حاضر ہے، آئے نا سامنے، جہاں مناظرے کے لیے دعوت دی جاتی ہے وہاں پہ یہ ماشاءاللہ حضرات سارے چپ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک خاص کر مرزا منگول جیلمی صاحب، یہ حضرت خود کتنے کے بہادر ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے، جنہوں نے آج تک کبھی کسی سے مناظرہ کرنے کا سوچا بھی نہیں، فقیر تو درجنوں کر چکا ہے۔ خیر، تو عزیزان چلتے ہیں یہ مرزا منگول جیلمی صاحب کے اعتراضات کی طرف، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اب کیا کس لحاظ سے یہ ایلیگیشنز اور یہ تکفیری معاملات وہ بیچارے آصف رضا علوی صاحب کے لحاظ سے طے کر رہے ہیں۔ لیٹس گو۔ آصف رضا علوی یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے، نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس دعوے میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اس کی جہالت کا لیول ہے، اور اس سے بڑی بات یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، اور اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی اس محرم 1442 ہجری میں شروع ہوا، اگست 2020 کے اندر۔ 8 سے سال پہلے بھی اس کے کئی ایک فتنے سامنے آئے تھے، جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف FIR کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا۔ صراحتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں، اور قرآن حکیم کی اوپنلی تحریف کرتا ہے، ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو جمعے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز جمعہ کی طرف دوڑو۔ معصوم کا حکم ہے جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا نام۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں مہدی بلائے تو مہدی کی طرف دوڑو۔ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گرفت کی۔ جی اعزائے گرامی قدر، امپریسو، بڑی بات ہے۔ اب وہ جمعہ کے لحاظ سے جو آصف رضا علوی صاحب کی تقریر تھی، دیکھیں جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس پہ پھر اس طرح کے ایلیگیشنز نہیں لگتے۔ ہم وضاحت کر کے جائیں گے شیعہ سنی کتب سے، ایزن ہم نے پہلے بھی کی تھی، دوبارہ کر دیں گے کچھ نئے دلائل کی ایڈیشن کے ساتھ۔ اعزائے گرامی قدر، بڑی اپنی طرف سے یعنی کہ علمی دھونس جمانے کے لیے مرزا منگول جیلمی صاحب حضرت نے آصف رضا علوی کو کہا کہ جی قرآن کریم اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، آپ نے اس بیچارے کا کوئی ناظرے کا، کوئی قرات کا، کوئی تجوید کا کمپٹیشن کروانا ہے۔ مرزا صاحب جہاں تک رہ گئی عربی مہارت کی بات، وہ تو اردو بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، وہ آپ کی بھی ماشاءاللہ جو اردو ہے وہ ٹوٹی پجی ہے، وہ گرامر کے لحاظ سے بالکل ناقابل قبول ہے۔ اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، میں مرزا جیلمی صاحب کی ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، یقین کریں کہ جو بالکل یعنی کہ مبتدی ہے، جو بالکل ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہے عربی گرامر سیکھنے کے، وہ بھی ہنسے کا لٹرلی دیکھے کہ اس بندے نے کیا یہ جسے کہتے ہیں شڑول چھوڑنا، کیا شڑول چھوڑی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جی یہ ران کے لحاظ سے اٹس اے پارٹ آف باڈی، وہ آپ حضرت کی ذرا ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خود کتنے بڑے ماشاءاللہ سے ماہر یہ لغات ہیں۔ حضرت ذرا چیک کریں۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔
یہ عزیزان گرامی قدر، تو یہ جو دوسروں کو تانے دے رہے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے، یعنی کہ اتنی علمی یتیمی، اتنی جہالت کہ جی ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ جو دوسری جماعت کا طالب علم ہے وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ پے، چے، ڑے، ٹے، اس طرح کے جو حروف ہیں یہ عربی میں مستعمل حروف ہیں ہی نہیں، یہ عربی میں بولے ہی نہیں جاتے۔ ران کے لیے عربی میں فخذوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ماشاءاللہ سے اپنی طرف سے مجدد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مرزا صاحب یہ تو آپ کی اپنی عربی کا حال ہے، اور اس طرح کے بڑے نمونے ہیں آپ کی ویڈیوز میں، اس طرح کے بہت سے نمونے ہیں آپ کی ویڈیوز میں اگر دکھانے پہ ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہاں اگر تو آصف رضا علوی صاحب جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ عالم بھی نہیں ہے یہ وہ، اور بھائی ہم سارے جتنے بھی محققین ہیں ہمارے مکتب کے اہل علم حضرات وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عالم فقط محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا جاتا ہے، ہم تو طالب علم کہتے ہیں، عالم ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں۔ تو یہ تانا آپ ہمیں نہ دیں، ہمارا مکتب عارضی والا مکتب ہے، لیکن صرف تب تک جب تک کوئی عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں مداخلت نہ کر رہے، ورنہ آپ کے شجرے ہم بخوبی جانتے ہیں، منگول جیلمی صاحب۔ اچھا جی، قرآن کی واضح تحریف کرتا ہے وہ سورہ جمعہ کے لحاظ سے، وہ ابھی ہم بتاتے ہیں کہ اس لیے میں کہہ رہا تھا مرزا صاحب کبھی شیعہ کتب کا اگر مطالعہ کرنے کی توفیق ہو تو بات کیا کریں۔ رہ گئی تحریف کی بات، تو آپ کے مکتب میں تو قرآن و حدیث دونوں کی تحریف ہوتی ہے، اس پہ تو آپ کی نظر نہ گئی۔ یہ آپ کے زبیر علی زئی، آپ کے امام، ان کے شاگرد ہیں جی ابو جابر عبداللہ دامانوی، ان کی کتاب قرآن و حدیث میں تحریف، اس بندے نے باقاعدہ عکس لگائے ہیں کتابوں کے، جو علماء اہل سنت بڑے بڑے شیوخ الحدیث نے کتابوں میں کانٹ چھانٹ کی ہے، وہ سارے عکس اس کتابوں میں موجود ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ پوری کتاب یہاں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں، یہ میں سب شیعہ سنی، خاص طور پہ اپنے سنی بھائی، میرے جو سنی ویر ہیں ان سنی بھائیوں کے لیے، کیونکہ میں ناسمیوں کو جواب ہی اہل سنت کے لیے دیتا ہوں، ورنہ انہیں منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، میرا تو کام ہی صرف اپنے سنی بھائیوں کی خدمت کرنا ہے اس معاملے میں۔ اچھا، جواد نقوی صاحب نے جی ایف آئی آر کٹوائی تھی آصف رضا علوی پہ، بسیار خوب، کس بات پہ؟ کہ آصف رضا علوی نے کہہ دیا تھا امیر المومنین مظہر خدا ہیں، اس بات پہ ایف آئی آر۔ مرزا صاحب پھر میری آپ سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے منگول جیلمی صاحب، اب جواد نقوی پہ بھی ایف آئی آر کٹوائیں۔ یہ آپ کے چہیتے جواد نقوی کی کتاب ہے حسین وارث انبیاء صلوات اللہ علیہ، صفحہ نمبر ہے جی 89، اور یہاں مولوی جواد صاحب کی اپنی عبارت موجود ہے، کہتے ہیں جی وہ شخص جس نے امیر المومنین کی صورت اور چہرے کا قصد کیا، یعنی کہ ابن ملجم حرامزادہ، اور اس پر تلوار چلائی، اس نے ایک صورت پر نہیں چلائی بلکہ تلوار اس نے مظہر خدا اور مقام خلافت الہیہ پر چلائی، مظہر خدا اور مقام خلافت الہیہ پر چلائی ہے۔ مظہر خدا تو مولوی جواد صاحب بھی امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں، تو اب جواد صاحب اپنے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹواتے جی منگول جیلوی صاحب؟ اب جواد صاحب سے کہنا اپنے اوپر بھی ایف آئی آر کٹوائے۔ تو خیر، اچھا اب قرآن کی دوسری بات آئیں ذرا، یہ میرے ہاتھ میں حافظ سیوطی کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، حافظ سیوطی نے اس میں صفحہ نمبر 187 187 پہ مولا علی کو جام مفسر قرآن امیر المومنین کے فضائل کا چیپٹر ہے، وہاں پہ انہوں نے طویل روایت لکھی، اور اس روایت کے اینڈ میں وہ کہتے ہیں جی اور محمد بن سیرین کا خیال ہے، کس کا؟ محمد ابن سیرین اہل سنت کا اتنا جید امام، کہ اگر حضرت علی کا مرتبہ قرآن کریم ہم لوگوں کو دستیاب ہو جاتا تو ہم کو مزید معلومات حاصل ہو جاتے۔ یہ مزید معلومات کیا ہے؟ کیا یہ مزید معلومات؟ یعنی کہ بقیہ قرآن ناقص ہے، مولا علی کا قرآن اگر ملتا تو مزید معلومات مل جاتے، تو یہ مزید معلومات کیا ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں منگول جیلمی صاحب، واٹ از دس؟ یہ مزید معلومات کیا ہیں؟ آپ نے کیا بتانا؟ آپ ماشاءاللہ اتنے ماہر ہیں کہ ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر، اب سورہ جمعہ کی وہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں اپنے پاس سے نہیں کرتا، آئیں شیعہ تفاسیر کی طرف چلتے ہیں۔ جلد نمبر 8 میرے ہاتھ میں موجود ہے، محدث جلیل شیخ عبد علی الحویزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تفسیر نور الثقلین، یا واضح دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ عزیزان، صفحہ نمبر 379، اسی سورہ جمعہ کی آیت کے لحاظ سے یہاں وہ امام ہادی حضرت ابو الحسن العسقری صلوات اللہ علیہ کی روایات لے کے ہیں، اور اس میں واضح فرماتے ہیں کہ جمعہ سے مراد میرے بیٹے کا بیٹا ہے، میرا پوتا ولی العصر امام مہدی صلوات اللہ علیہ۔ کون کہہ رہا ہے؟
میرے مولا و آقا امام علی نقی صلوات اللہ علیہ. تو بات یہاں واضح ہے عزیزان. جمعے کی آیت کے بارے میں کہتا ہوں ہمیں امام علی نقی صلوات اللہ علیہ زیادہ بہتر بتائیں گے. یہ آج کل کے یہ ملوانے چیلے چپاٹے, اور اس پر بہت سے دلائل ہیں. یہ مقصرین حضرات کو جو کھرک چڑھی ہے نا, اس پہ بہت سے دلائل ہیں. اور آئیں مقصرین سے مجھے یاد آیا, یہ ان کے آیت اللہ حسن طاہری خرم آبادی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, یہ عوامی حکومت یا ولایت فقیہ. اور آئیں جی مقصرین بھی اپنی کھرک دور کریں. صفحہ نمبر 46 پہ مولا باقر صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے, اس کے پوائنٹ نمبر 5 میں واضح انہوں نے بیان کیا ہے, لوگوں کے درمیان حکومت نہ حدود نہ جمعہ, ان میں سے کسی کی اصلاح امام عادل کے بغیر نہیں ہو سکتی. بغیر امام عادل سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کے جمعہ ہے ہی نہیں, نہ حدود ہیں, حد بھی نہیں لگ سکتی, جمعہ بھی نہیں ہے, اور نہ ہی حکومت کے لحاظ سے. یہ جو اسلامی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ خود ان کے آیت اللہ خرم آبادی صاحب عوامی حکومت کے ولایت فقیہ صفحہ 46 پہ کہہ رہے ہیں. عزیزان, اب اہل سنت بھائی, گو کہ مسئلہ ہے اختلافی, میں اہل سنت کو نہیں کہتا کہ اس بات پہ مجھ سے متفق ہوں, قطعاً نہیں کہتا, ہر ایک عقیدہ اس کے لیے محترم ہے. یہ جمعے کا مسئلہ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ جو اولیات ہیں اسلام میں, سنی بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں, منگول جیلمی صاحب غور کیجئے گا. اولیات اسلام پہ اہل سنت کے بہت بڑے ایک امام ہیں, حضرت امام ابن ابی عاصم شیبانی. ان کی کتاب, یہ کتاب الاوائل میرے پاس موجود ہے اس وقت, صفحہ نمبر 131 پہ وہ یہاں پر روایت لے کے رہے ہیں عراق کے حوالے سے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عراق میں جمعۃ المبارک کی نماز سفر سن 16 ہجری میں سعد بن ابی وقاص نے پڑھائی. یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ یہ عمر بن سعد کا باپ, جو کربلا میں لشکر یزید کا سپہ سالار تھا, اس کا باپ. اس نے سب سے پہلے یہ مدینہ میں پڑھائی تھی. غیر معصوم کی جہاں جمعہ پڑھانے کی بات آتی ہے سن 16 ہجری میں. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا کہ جاؤ پڑھاؤ. عزیزان, تو پتا چلا آپ کو بالآخر یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور ایک بہت بہت لطف والا نقطہ جس پہ یہ سارے ناصبی بھی اور بقیہ سو کالڈ شیعہ بھی مانتے ہیں کہ مولا حسین کو شیعوں نے خط لکھا تھا. بسیار خوب, اب اس روایت کا انکار نہیں کر سکتے. آئیں پھر ان میں پہلا جو نام ہے میں بتاؤں, اور اس خط کے متن میں ایسی کیا بات تھی جو نہیں بتائی گئی. امام ابن اثیر جزری, ان کی کتاب القامل فی التاریخ جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے. کوئی چھوٹا امام نہیں ہے اہل سنت میں ابن اثیر جزری. صفحہ نمبر 131 پہ اہل کوفہ کے خطوط والے چیپٹر میں, اور پہلا نام ہی یہ سلیمان بن سرد خزائی کا نام ہے, جو درجنوں کتب سے ہم پہلے دکھا چکے ہیں کہ ان کے نزدیک مسلمہ طور پر صحابی ہے. اب وہ خط کے لحاظ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نعمان بن بشیر قصر امارت میں رہتا ہے, ہم نہ جمعے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں نہ عید, اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں. نہ جمعہ نہ عید, اگر مولا حسین تشریف لے کر آ رہے ہیں تو پتا چلا جمعہ عید کی نیابت کس کے انڈر ہوگی؟ بقول صحابی سلیمان ابن سرد الخزائی سلطان دشت نینوا, مولا حسین, یعنی کہ اہل بیت. مولا حسین بھی تو اہل بیت میں سے ہی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان بن سرد الخزائی, جو ان کے نزدیک صحابی ہے. سامعین گرامی قادر, تو یہ واللہ یہ ٹریلر ہے. ابھی تو دکھانے کو بہت ساری عبارتیں ہیں اس پہ, میں کہتا ہوں کہاں سے کہاں بات چلی جائے. باتوں کی بات, مجھے اس کتاب کا جواب چاہیے. یہ قرآن و حدیث میں تحریف, شیخ عبداللہ دامانوی, اس کا جواب دو. دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا بہت آسان ہے منگول جیلمی صاحب, جائیں آپ ران کو عربی میں پٹ گئے. دیٹس آل عزیزان, ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹیک کیئر. مولا حسین وارث.